الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فعند الله فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق اللہ العظیم۔ بے شک جنہوں نے اس جھوٹی بات کو گڑھا وہ آپ میں سے ایک جماعت تھی۔ آپ یہ چیز اپنے لیے بری مت سمجھو بلکہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور ہر آدمی جس نے جھوٹ کہا اس کی سزا ملے گی، اور وہ جس نے یہ بڑی بات ان میں سے بنائی تھی اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اور جس وقت آپ نے بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے لیے اس بات کو اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اور وہ لوگ جو یہ کھلی جھوٹی بات پر مصر تھے اگر اس پر 4 گواہ لاتے، کیوں اس کے اوپر 4 گواہ نہیں لائے؟ پھر جب گواہ ان کے پاس نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ جھوٹے ہوں گے۔ سورۃ نور کی جو یہ آیات میں تلاوت کی ہے، ان سورۃ نور کی آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی کا بیان فرما رہے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین منا تمام مسلمان اور مؤمنین کی ماں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوبہ اور پسندیدہ گھر والی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہوا کرتی تھی، اور حضور کی اتنی محبت کو دیکھ کر منافقین نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک من گھڑت تہمت لگائی، جس تہمت سے پاک دامنی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیات نازل فرمائی اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے براءت کا اعلان فرمایا۔ اماں عائشہ کی تمام دنیا کی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حیثیت رکھی ہے۔ ویسے تو مردوں کی حیثیت ہوتی ہے عورتوں پر، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے جو مردوں پر فوقیت اور اولویت رکھتی ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں تو عورتیں ہیں، لیکن بی بی مریم، آسیہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی حیثیت ان تمام پر برتر ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ اماں عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔ ویسے تو جنت کی عورتوں کی سردار اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لیکن ایک مرتبہ اماں فاطمہ اور اماں عائشہ کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ اماں فاطمہ نے کہا کہ اے میری ماں، اے میری محبوب ماں، میری آپ سے زیادہ فضیلت ہے کیونکہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں،
اور میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اس لیے میری آپ پر فضیلت ہوگی۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بیٹی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ جنت میں ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی، شوہر کی انگلی پکڑ کر وہ جنت میں داخل ہوگی؟ یا آپ نے اپنے والد سے نہیں سنا؟ تو اماں فاطمہ نے کہا، ہاں برابر میں نے تو یہ سنا ہے۔ تو کہا کہ قیامت کے دن آپ علی کی انگلی پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گی، اور میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گی۔ تو اب بتاؤ کہ میری آپ پر فضیلت ہوگی یا آپ کی مجھ پر فضیلت ہوگی؟ یہ سن کر اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دے کر کہا کہ بیٹی، میں نے تو یہ دلیل کے طور پر بات کی تھی، لیکن آپ میری لگتے جگر ہو، آپ کی فضیلت زیادہ ہے اور آپ کی یہ اہمیت ہے۔ اس طرح ان کو جو ہے نا وہ تسلی دینے لگی۔ تو بہرحال اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ واقعہ وہ ایک غزوے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے، جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار بن کر گئے ہوں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور بنی مستلق کے نام سے غزوہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو کفار نے سرنڈر کیا اور مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت لے کر اور جنگ سے فتح یاب ہو کر اب واپس لوٹے۔ حضور کا یہ دستور تھا کہ جب بھی جنگ کے لیے یا کہیں باہر جایا کرتے تھے تو کسی نہ کسی بیوی کو اکثر لے جایا کرتے تھے، اور اسی روز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا، اور قرعے کے اندر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، اور اماں عائشہ کو حضور لے کر جنگ پہ گئے تھے۔ اب جیسے ہی وہاں جنگ سے واپس آئے، رات ہو گئی، تو ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں رات ٹھہرے۔ صبح جب ہوا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے تھوڑا باہر چلی گئی، اور وہاں سے جیسے واپس آئی تو اپنا ہار گم پایا۔ جب ہار گم پایا تو اسی کو ڈھونڈنے لگ گئی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑی دیر لگ گئی۔ وہاں سے قافلے والوں نے بھی خیال نہیں کیا اور روانہ ہو گئے۔ جیسے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈ کر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ تو ہے ہی نہیں۔ اب قافلہ نہیں ہے تو بڑی پریشان ہو گئی، اور اس پریشانی کے عالم میں سوچتی سوچتی وہیں ٹھہری کہ اگر کہیں اور چلی جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ مزید جو ہے نا بچھڑ جاؤں، لیکن قافلے والے جب مجھے گم پائیں گے تو اسی جگہ پر واپس آ کر ڈھونڈیں گے تو پھر میں موجود ہوں گی۔ تو ایسا سوچ کر وہاں ٹھہر گئی، اور ٹھہرتے ٹھہرتے ان کو نیند آ گئی۔ اب حضور کا دستور تھا کہ جب بھی کسی قافلے سے واپس لوٹتے تو ایک بندہ یا کچھ اس کے ساتھ اور بھی بندے ان کو پیچھے چھوڑاتے۔ وہ جہاں سے قافلہ ٹھہرتا اور گزرتا وہاں اگر کوئی سامان انہوں نے رہا دیا یا کوئی ایسی چیز چھوڑ دی تو اس کو سنبھالنے کے لیے وہ پیچھے جو ہے آیا کرتے تھے۔ تو اسی روز بھی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی۔ وہ تلاش کر کے پیچھے جیسے ہی آ رہے تھے تو دیکھا کہ کسی چیز پر نظر پڑی، سلام کیا اور دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو پڑی ہے، اور دیکھ کر کہا انا اللہ انا الیہ راجعون۔ تو اماں عائشہ سے پوچھا تو اماں عائشہ نے ساری حقیقت بتائی۔ پھر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہوئی۔ سوار ہو کر وہ آگے آئے، یہاں تک کہ قافلے تک آ کر پہنچے۔ جیسے ہی مدینے کے قریب قافلے کو ملے تو منافق عبداللہ بن ابی بن سلول، اس خبیث نے جیسے ہی دیکھا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہتان مر دیا، تہمت لگا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے رات یہاں گزاری ہے اور اکیلی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو الیاذ باللہ انہوں نے اس بدگمانی کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ چند اور لوگ بھی شریک ہو گئے، یہاں تک کہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ حضور کو معلوم ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوئی، حضور کو معلوم ہوئی تو وہ بڑے پریشان ہوئے، مغموم ہوئے۔ ابوبکر صدیق کا کلیجہ پھٹ رہا تھا،
کہ اتنی بڑی بات جو ہے نا وہ میری بیٹی کے بارے میں اور حضور کی بیوی کے بارے میں. جو صحابہ تھے وہ بھی بڑے رنجیدہ تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا, مشورہ کیا کہ یہ بات کس طرح ہے. تو سب نے اماں عائشہ کی پاک دامنی کا اظہار بھی کیا. حضرت اسامہ بن زید کو بلایا, اس نے کہا میں نے تو عائشہ کے اندر کبھی ایسی بات نہیں دیکھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, اس نے کہا آپ اس کی خاتمہ بریرہ سے پوچھو. بریرہ نے بتایا کہ میں نے تو اس کے اندر آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. ہاں یہ کم عمر ہے اور کم سنی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے ہے کہ آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی ہے اور پھر آ کر کوئی نہ کوئی جانور اس کو کھا بھی جاتا ہے, آٹے میں منہ ڈال دیتا ہے, کوئی بکری آ جاتی ہے, کوئی اور چیز آتی ہے اور یہ سوتی رہتی ہے. تو اس طریقے کی کوئی لاغرضی یہ کرتی رہتی ہے, لیکن اس کی پاک دامنی میں کوئی شک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو کہا کہ آپ نے میرے اہل خانہ کے بارے میں یہ غلط بات کہی ہے اور آپ اس کی معافی طلب کرو. تو وہ ڈٹ گئے اس بات پہ اور بھی اپنا بڑا گروپ بنا لیا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی وہ تہمت بڑے بڑے جو علاقوں تک انہوں نے پھیلا دی. اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سفر سے واپس لوٹی تو سفر کا تھکاوٹ تھی اور اس تھکاوٹ میں وہ بیمار بھی ہو گئی اور گھر آ کر وہ بستر پر پڑی رہی. بہت دن گزر کے کہتے ہیں کہ ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا. حالانکہ اس کو علم نہیں تھا کہ میرے بارے میں یہ تہمت یا میرے بارے میں یہ بہتان لگائے. ایک رات اماں عائشہ بیماری سے کچھ جو ہے نا اس کو افاقہ ہوا تو مصطلح کے ساتھ وہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی. جیسے ہی باہر گئی تو مصطلح نے وہاں پر ایک ٹھوکر کھائی. تو ٹھوکر کھاتے ہوئے اس نے کہا کہ مصطلح ہلاک ہو جائے اپنے بیٹے کے نام پہ. اس نے یہ بات کہی تو اماں عائشہ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جی نہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے اس نے تمہارے اوپر جو تہمت لگی ہے اس تہمت لگانے والوں میں سے وہ بھی شامل ہو گیا ہے. جو آپ پر تہمت لگی ہے اس تہمت میں میرا بیٹا بھی شامل ہو گیا ہے. تو اماں عائشہ نے کہا میرے اوپر کیا تہمت لگی ہے؟ تو پورا جو واقعہ تھا وہ مصطلح نے اس کو سنا دیا. پھر اماں عائشہ بڑی پریشان ہو گئی, اس کی بیماری اور بڑھ گئی اور کہا کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں واپس آئی ہوں تو میرے اوپر اتنا توجہ نہیں دیتے. ویسے تو جب بیمار ہو جاتی ہوں تو مکمل طور پر میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں, بڑا خیال رکھتے ہیں, لیکن ابھی ایک معمولی طور پر مجھ سے پوچھ کرتے ہیں اور اتنا خیال بھی میرا نہیں کرتے. تو یہی بات ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید جو ہے نا مجھ سے دور ہو گئے ہیں. تو بہرحال ایک دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی لی کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتی ہوں. پھر یہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی اس لیے کہ میں پوچھوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھ سکتی ہے. تو وہ جب اپنے والدین کے پاس آئی تو اپنے باپ سے اپنی ماں سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے بھی یہ بات پوری اور پورا قصہ کو سنا دیا. اماں عائشہ بڑی رنجیدہ تھی, مغموم تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. قال یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ ایسا بہتان تھا کہ آدمی اس سے زمین میں جو ہے نا وہ زمین میں ٹھہر جاتا, زمین کے اندر جو ہے نا وہ چلا جاتا. اور یہ ایسا بہتان ہے کہ آدمی کے ذہن سے بالکل نکل جاتا. جب بھی آدمی سنتا ہے تو زمین پاؤں سے نکل جاتی ہے. تو اماں عائشہ بہرحال بڑی رنجیدہ تھی, غمزدہ تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور عمر سے پوچھا کہ عمر آپ بتاؤ کہ عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں عائشہ پاک دامن ہے, یہ منافقین کا بہتان ہے. اے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کا نکاح جو ہے وہ میری مرضی سے ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. کہا پھر کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ پاک دامن ہو, پھر آپ کی بیوی جو ہے وہ پاک دامن نہیں ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ضرور پاک دامن ہی ہوگی. پھر فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ کی ذات پاک ہے, یہ عظیم بہتان ہے, آپ پریشان مت ہو.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی حضرت عمر نے یہ تسلی دی اور یہ الفاظ بولے، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے پسند آ گئے کہ آسمان سے جبریل کو بولا کہ جو عمر کی زبان پہ الفاظ آئے ہیں وہی زبان قرآن کے اندر شامل کر دو، حضور کو جا کر خوشخبری دو، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ عائشہ پر یہ بہتان لگایا گیا، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو سمجھانے لگے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ صاف صاف بتا دیں اور آپ اللہ سے معافی مانگیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی پاک تمنی کا قرآن کے اندر ضرور ایک نہ ایک دن اظہار ہوگا، قرآن کی آیات نازل ہوں گی۔ اور اس طرح ہی ہوا۔ اپنے اس کے والدین کو بھی کہا کہ آپ بھی اس کو سمجھاؤ کہ جو بھی بات ہے وہ کھول کر بتا دیا کرو۔ جیسے حضور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریقے کی بات پوچھی گئی تو وہ زار و قطار رونے لگی اور اس کے آنسو جو ہے نا وہ بھی نیچے ٹپکنے لگے، گرنے لگے شبنم کے قطروں کی طرح۔ اور اما عائشہ بڑی مغموم تھی کہ ایک ایسی چیز جس کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جو اس کے تصور اور ذہن میں نہیں ہے، وہ اس کے اوپر کری گئی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ کی پاک دامنی کے اندر قرآن کی ان آیتوں کو نازل کیا کہ بھئی یہ اما عائشہ پر جھوٹ اور الزام لگایا گیا ہے، بہتان ہے، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جنہوں نے جھوٹ پڑھا تھا وہ ایک بڑی جماعت تھی۔ ایک عبداللہ بن ابی تھا، منافق تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا۔ لا تحسبوا شرا لکم، اے محمد آپ اس کو برا مت سمجھو، بل وہ خیر لکم، یہ تو آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اما عائشہ کے لیے ہم قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیات اور اما عائشہ کی پاک دامنی پر قیامت کے دن تک اور جب تک یہ زمین ہوگی تب تک گواہی دیتی رہے گی، تو اس سے بڑا کیا شان ہوگا اما عائشہ کا؟ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے آگے چل کر بڑی اچھی چیز ثابت ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، باقی جس نے بھی یہ بات گھڑی تھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا، اس کو سزا تو ملنی ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس نے یہ بڑی بات کہی ان میں سے اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی شامل ہو گئے بہت مرد اور بہت عورتیں، لیکن اصل جو بات بنائی تھی وہ عبداللہ بن ابی نے بنائی تھی۔ تو والذی تولیٰ کبرہ، یہ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، جس وقت آپ نے یہ بات سنی تو یہ گمان مومن مردوں نے مومن عورتوں نے کیوں نہیں کیا، بانفسہم خیرا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے، وقالوا، اور یہ انہوں نے کہا ھذا افک مبین، کہ یہ بڑا جھوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹ ہے۔ تو آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کے مؤمنین کے بارے میں جب منافقین یا کفار نے یہ بات کہی تھی تو آپ ان کی بات پر اعتبار کر گئے بغیر کسی ثبوت کے۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی ہمارے مؤمنین کے بارے میں یا حضور کی بیوی کے بارے میں یہ بات جھوٹی ہے؟ بعض نے اعتبار کیا تو وہ غلط کیا ان کی بات پر، یا ان کی بات پر شک کیا تو یہ بھی غلط کیا، اپنے گمان کے اندر جو ہے نا جو پاکیزگی تھی وہ ختم کر دی، یہ غلط تھا۔ تو ان کو جھوٹ ہی سمجھتے تھے پہلے دن سے آپ، یہ اچھا ہوتا۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اگر اس طرح بات تھی تو 4 گواہ کیوں نہیں لائے جاتے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب 4 گواہ ان کے پاس نہیں تھے، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کا قانون کے مطابق بھی یہ جھوٹے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی کسی پر زنا کی یا اس قسم کی تہمت لگاتا ہے تو اس تہمت کے وجہ سے تہمت کے بعد 4 گواہ پیش کرنے ضرور ہوتے ہیں جو گواہی دے کہ بھئی ہم نے اپنی آنکھوں سے بالکل جس طرح زنا ہوتی ہے پورا سین اس طرح دیکھا تھا۔ تو جب اس طریقے کی گواہیاں آ جائیں 4 گواہوں کے طرف سے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب حد جاری کی جائے، سزا لی جائے۔ اگر اس طرح گواہیاں نہیں ہیں، 3 گواہیاں ہیں، 4 نہیں ہیں، یا 2 ہیں یا 1 ہے، یا گواہیاں ہیں لیکن صاف نہیں ہے، جس طرح زنا کا جو شبہ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے، تو پھر بھی ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو جب اس طریقے کی گواہیاں نہیں ہوتی ہے تو اب حد قذف جاری کی جاتی ہے، تہمت کی حد، کہ بھئی آپ نے کسی کی عزت پر تماشا کیا اور اس پر غلط الزام لگایا اور اس کو ثابت بھی نہ کر سکے، تو اب آپ پر ایسے پورے لگائے جائیں گے، تہمت کی حد جاری کی جائے گی۔ تو ان لوگوں پر تو تہمت کی حد جاری ہونا چاہیے جنہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط الزام لگایا۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر
نہ ہوتا اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت کے اندر، تو جو بات آپ نے کہی ہے اس کے وجہ سے بڑا عذاب آ جاتا۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی جو ہے نا بیوی پر اتنا بڑا الزام اور تہمت لگانے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عذاب سے بچا لیا۔ اِتَّلَقَّوْنَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ جب آپ کے زبانوں سے بات گزری اور تو نے اپنے منہ سے ایسی بات کی کہ جس کا آپ کو علم بھی نہیں تھا اور تو نے اس کو معمولی سمجھا، تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم معمولی سمجھتے ہو کہ یہ بس معمولی بات ہے، اس نے کہی ہم نے کہہ دی، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کی پوری زندگی اس سے جو ہے نا تباہ ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دامنی کا اظہار کیا، لیکن بغیر ثبوت کے ایسی کوئی بات اگر کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے یا کسی نیک اور شریف آدمی کے بارے میں، تو اس پر کیا گزرتی ہے، اس پر کیا اثرات پڑیں گے۔ وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ جس وقت تو نے یہ بات سنی تھی تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ان نتکلم بہذا، بھائی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، ہم کیوں کہیں، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ سبحانک، اللہ کے ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی بات کو مت دہرانا اگر آپ مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اپنی آیتوں کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کو ہی علم ہے اور وہی حکمت کو جانتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو آدمی اس طرح کی فحش باتیں پھیلاتا ہے ان لوگوں میں سے جنہوں نے ایمان لایا، تو ان کے لیے بھی عذاب ہوگا دردناک، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اگر مومن ہے لیکن اس قسم کی تہمت بازی کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب ہوگا۔ ودیک زیادہ جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، وانتم لا تعلمون، اور آپ نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت کیوں نہیں ہو آپ کے اوپر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو آپ شیطان کی تابعداری مت کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے جو بھی لگا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ اس فحش باتوں اور جو ہے نا ممنوع چیزوں کا ارتکاب کر لے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ کا اگر آپ کو فضل اور رحمت نہ ہوتا، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کوئی بھی آپ میں سے اس چیز سے محفوظ نہ رہتا۔ اگر اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہو اگر کسی ایک فاسق آدمی کے کہنے پر، تو پھر آپ اس کے کہنے پر یہ بات پھیلا دو، تو پھر تو آپ بھی محفوظ نہیں ہو، پھر آپ کے اوپر بھی یہ الزام اور یہ بہتان لگیں گے، پھر تو کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ اگر چاہے تو ہر آدمی کو محفوظ رکھتا ہے، اس آدمی کو محفوظ رکھتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہی سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا ولا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو پاک دامن اور سیدھی سادھی عورتوں پر یہ بات کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور لوگوں کے لیے سخت اور عظیم عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، آپ کہو گے کہ بھائی کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا، ایسی بات کہہ دی، نہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن آپ کی زبانیں بھی آپ پر گواہی دے گی اور آپ کے ہاتھ بھی، آپ کے پاؤں بھی، بما کانوا یعملون، جو بھی عمل آپ نے کیا ہے، جو بھی گناہ کیا ہوگا، اگر کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن وہ چھپ نہیں سکے گا، آپ کے اعضاء بھی اس پر گواہی دیں گے۔ یوم یفیم اللہ دین ملک ویعلمون ان اللہ رقیب مبین۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک ہے تو عائشہ بھی پاک۔ اور جس طریقے سے جو آدمی غلط ہوگا تو اس کی بیوی بھی کیا ہوگی، غلط ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کی عصمت کے بارے میں
ہیں یہ ساری آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے اتاری، اولئک مبرؤون مما یقولون، جو بات انہوں نے کہی ان سے یہ بری ہے، یہ خاندان نبوی خاندان ہے، اس پر ایسی تہمت کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اب جس نے بھی معافی مانگی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، رزق کریم، اور اس کو رزق کریم عطا فرمائے گا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی واقعہ چونکہ رمضان شریف کا تھا، 17 رمضان مبارک کا، اس لیے ہم نے آپ کو یہ بیان بتایا، اور واقعہ تو بہت تفصیل کے ساتھ تھا، لیکن ٹائم کے اختصار کی وجہ سے جو مختصر تھا وہ آپ کو ہم نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔